میں معافی چاہتا ہوں کہ آج 11 بجے میری فلائٹ بھی ہے، مجھے کراچی ایک فنکشن پہ جانا ہے۔ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ مرتبہ میں نے اختصار سے وہ بات عرض کی تھی۔ بات یہ ہے کہ دین کا کام جو ہے وہ صرف درس تک محدود نہیں ہوتا ہے کہ ایک شخص 5 سال 7 سال 10 سال بولتا رہے اور لوگ سنتے رہیں، سنتے سنتے جب ان کا جی بھر جائے تو اپنے گھروں کو چلے جائیں کہ یہ بہت سن لیا اس کو، پھر کسی اور کو جا کے سننے لگ جائیں۔ دین کا کام اس طرح سے نہیں ہوتا۔ یہ ایک روشنی ہے اور روشنی چھپتی نہیں ہے۔ کسی نے کہا نا کہ عشق مشک اور خشک کھانسی چھپائے سے نہیں چھپتی، یہ عشق ہے، یہ چھپائے سے نہیں چھپتا۔ وہ اندلیب شادانی ڈھاکہ میں تھے، بہت اچھے شاعر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسوائی کے ڈر سے کہیں راز محبت چھپتا ہے، آنسو روکے آہیں روکی رنگ مگر اڑ جائے تو۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو انسان آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، اور اگر آرام سے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محبت چاہیے تھی وہ ابھی ہوئی نہیں۔ میں سن ہی لوں جی عزیزان گرامی، یہ اللہ کی محبت کا راستہ ہے، اور اللہ کی محبت بہت تقاضے کرتی ہے۔ وہ تو سیدھی سیدھی جان مانگ لیتا ہے۔ ایک حاجی صاحب حج کرنے کے بعد سر منڈوا رہے تھے اور رو رہے تھے، تو میں نے بابا سے پوچھا کہ بابا ہمیں بھی کوئی نصیحت کریں۔ کہنے لگے یار نصیحت کچھ نہیں، میں سوچ یوں رہا ہوں کہ اس نے اس جگہ اس طرح رکھنے کا حکم دیا ہے، اگر یہاں رکھنے کا حکم دے دیتا۔ اس نے تو سستا سودا کر لیا ہم سے کہ بال منڈوا لو، اور ذرا 8-10 انچ نیچے اگر وہ یہاں اس طرح رکھنے کا حکم دے دیتا کہ حج کرنے کے بعد یہاں بکری کی بجائے بھیڑ کی بجائے ذرا اپنی قربانی کر کے چلے جاؤ، تو کہتا ہے اس کعبے کو پیدا کرنے والے کی قسم ہم واپس نہ جاتے، ہم یہی اس کی راہ میں ذبح ہو جاتے۔ اور یہ جو بکری ہم ذبح کرتے ہیں یا بھیڑ ذبح کرتے ہیں، یہ اسی بات کا عہد ہے کہ اے اللہ تو ایک جانور ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو نے ابراہیم کو اپنے بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ بھاگا تو نہیں تھا، اس نے تو چھری رکھ دی تھی۔ تو بھی اگر ہمیں چھری رکھنے کا حکم دے دے اپنی جان پہ تو ہم حاضر ہیں۔ اور یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ کسی کو وہ اپنے راستے میں قبول کرتے ہیں کہ لو اس کی جان قبول کر لو، تو شہادت کے درجے پہ فائز کر دو، لو اس کا کچھ مال قبول کر لو، لو اس کا کچھ وقت قبول کر لو۔ یہ تو بڑی مشکل سے اپروول ہوتی ہے، بہت اوپر کی جگہ سے، کیا چاہے اس کا یہ قبول کر لو، اور بڑی منت سماجت کے بعد، بہت ایڑیاں رگڑنے کے بعد، بہت راتوں کو رونے دھونے کے بعد، وہ آپ کی شخصیت کا کوئی حصہ، کچھ وقت، کچھ مال یا جان وہ قبول کر لیتے ہیں۔
عزیزان گرامی، میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ درخواست دے دیں، اگر اس نے چاہا تو وہ قبول کر لے گا۔ وہ بہت بڑی درگاہ ہے، وہاں ہر شخص منہ اٹھائے نہیں پہنچ سکتا، جو چاہے کر لے، اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہے۔ نہیں، وہاں وقت لگانے میں، مال لگانے میں، جان لگانے میں بہت رکاوٹیں ہیں، بہت مشکلات ہیں، اور اگر اس کی مدد، اس کی توفیق، اس کا بلاوا، اس کا کرم اور اس کی اپنی محبت خود سرپرستی نہ کرے، ہم اللہ کے راستے میں ایک منٹ بھی نہیں دے سکتے۔ اس لیے عزیزان گرامی، اللہ کے راستے میں آگے بڑھیں۔ اور دیکھیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ آج 28 ہے، کل 29 جنوری، کل میں پورے 60 سال کا ہو جاؤں گا، اور امت محمدیہ میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمر جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ اب آگے بونس ہی بونس ہے، اوور ٹائم ہے۔ 60 سال کے بعد جتنا اوور ٹائم آپ لگا لیں۔ اب اس کے بعد بقائمی ہوش و حواس تیار ہونا چاہیے، اور ہر لمحے تیار ہونا چاہیے، اور کبھی کبھی قبرستان جا کے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یار خو یہ تو مجھ سے بھی چھوٹی عمر کا تھا، یار یہ تو روزانہ جاگنگ کرتا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا، میرے بہت عزیز دوست وہ ہر مہینے میں کراچی جاتا تھا، ہر مہینے مجھ سے لڑائی کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ اپنا وزن گھٹائیں، اور روزانہ بیچارہ وہ 12-13 کلومیٹر کی جاگنگ کرتا تھا۔ اور ایک دن اس کے بیٹے کا فون آیا کہ جی وہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ جنازہ آپ ہی پڑھائیں۔ اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اسلام آباد سے میں بھاگا، میں نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ انتہائی صحت مند آدمی، اسمارٹ آدمی۔ موت بیماری کی محتاج نہیں ہے، موت اس لیے آتی ہے کہ موت کو آنا ہے، اور ہر ایک کو آنا ہے، اور اس کا کوئی وقت ہم نہیں جانتے۔ We are all sentenced to death۔ اب کل پرسوں جو زلزلہ آیا ہے، دیکھ رہے تھے کہ پنکھے یوں ہل رہے ہیں، اور اب کہاں بھاگے، کدھر جائیں؟ تو عزیزان گرامی، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو زیادہ مہلت نہ دیں، اور جو کچھ آپ کے بس میں ہے وہ لے کے آ جائیں اور اللہ کی ڈھیری میں ڈال دیں، اور اس خیال میں نہ پڑیں کہ آپ مفتی نہیں ہیں، مولوی نہیں ہیں، آپ خطیب نہیں ہیں، مقرر نہیں ہیں، لکھنے والے نہیں، لکھاڑی نہیں ہیں، فلاں نہیں ہیں۔ آپ جو کچھ بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں، اللہ کے حضور آ جائیں۔ اور اس کا طریقہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو ہم نے یہ تحریک چلائی ہوئی ہے، آؤ قرآن کی طرف، زیب تعلیمی ٹرسٹ کی طرف سے لوگوں نے مجھے اس کا چیئرمین بنایا ہوا ہے، جناب فتح اللہ خان صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں، کلیم اللہ بیٹا یہ اس کی سیکریٹری جنرل ہیں، اور اس وقت تک تو ہم یہی ہے کہ یہ ہم درس وغیرہ اس قسم کے پروگرام کرتے ہیں، لیکن اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک کام جو ہے یہ ون مین شو نہ ہو، اور یہ ایسا نہ ہو کہ 5-7 سال تک میں ہی درس دے کے اس کے بعد پتہ چلا کہ ہاں یار وہ درس دیا کرتا تھا، اب اس کی جگہ ڈھونڈو کون ہے، پھر ڈھونڈنا پڑے تو نہیں۔ ایک ٹیم ابھی سے تیار ہو جائے، اور میں ذاتی طور پہ وقت دینے کو تیار ہوں، تنہا اس اعتبار سے کہ دیکھ کے ان صاحب کو ان کا علمی پایا کیا ہے، ان کو کیا کیا کتابیں، کیا کیا درسی کتابیں عربی میں فلاں میں کیا پڑھنی چاہیے، ان صاحب کا کیا ہے، ان کا کیا۔ ایک ہم اجتماعی کورس بھی کریں گے، لیکن اس اجتماعی کورس کے دوران ہم ایک ایسی شکل بنائیں گے کہ ہم ایک پوری کھیپ کو ہم تیار کر کے اپنی طرف سے، ٹرسٹ کی طرف سے سند دے کے ہم چاہتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ درس کے مراکز ہوں، اور یہ ایک تحریک اٹھے،
اور ایک فطری انداز پہ اٹھے، ہر سیاست سے اور ہر فرقہ پرستی سے اور ہر ویسٹڈ انٹرسٹ سے اور ہر انا پرستی سے بہت بالا ہو کے صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا طلبی میں. اور ایسا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. میں تو بھی اجازت چاہوں گا کیونکہ وہ پھر وہ 20 منٹ پہلے کہتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں جی، وہ بورڈنگ بند کر دیتے ہیں اور صرف 35 منٹ باقی رہ گئے. تو میں اجازت چاہوں گا. آئندہ کا پروگرام بھی اور سب کچھ جو ہے آپ اس کا خان صاحب ابھی اعلان فرمائیں گے، اور یہ جو میں نے عرض کیا ہے اس سلسلے میں بھی آپ حضرات خود آگے بڑھیں اور اپنے نام دیں، اور اس سلسلے میں آگے جو پروگرام ہے اور اس سلسلے میں آگے جو میٹنگ ہے اور آگے کا جو درس ہے اس سلسلے میں بھی اعلانات کر دیے جائیں گے. آپ تشریف رکھیں. وآخر دعوانا